الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بآواز بلند تمام سامعین درود پاک پڑھ لیں. میرے انتہائی قابل احترام ذی وقار محترم و مکرم سامعین، آج ہمارا موضوع جو پیچھے سے چل رہا ہے سیرت النبی کے حوالے سے، اسی پر گفتگو ہوگی. سیرت النبی کے حوالے سے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ گزارشات اور کچھ سیرت کے پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ واحد ایک موضوع سیرت کا ہے کہ جتنی بھی اس پر تفصیل کی جائے، جتنی بھی اس پر بات کی جائے وہ کم ہے.
اور سیرت اس سے آگے ہے۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک دن رات صبح و شام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا رہنا سہنا ملنا جلنا یہ ساری سیرت طیبہ میں آتا ہے۔ اور ایک ہے کہ صرف زبان سے بات کرنا، ایک ہے کہ کسی کو بتانا، اور ایک ہے کہ بتانے سے پہلے اس کا عملی نمونہ ہونا، عمل میں اس بات کا ہونا، اصل چیز یہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جو فرمان مبارک دوسروں کو حکم کرتے تھے یا بتاتے تھے، اس سے پہلے وہ عمل وہ حکم اپنے وجود مطہر کے اندر موجود ہوتا تھا۔ اور یہی چیز مطلوب ہے، عمل کہ کام جو بندہ کرے اس کا عملی نمونہ ہو، وہ کام عمل میں ہو تو تب فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی حیثیت والا نہیں ہے، غریب ہے، تو ظاہر ہے اس کا اپنا مکان نہیں ہے تو وہ کسی کو بنا کر بھی نہیں دے سکتا، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ کسی کو کھانا نہیں دے سکتا، اگر اپنے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک آدمی کی حیثیت بھی ہے اور سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان اسباب کے باوجود وہ کام اپنے لیے نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ اصل یہ سیرت طیبہ ہے۔ اب ایک آدمی اپنا اس کا اچھا مکان ہے تو اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ کسی غریب کو بنوا کر دیتا ہے، بہتر بات ہے۔ اپنے کھانے کے لیے ہے، ساتھ غریب کی بھی مدد کرتا ہے، اس کو بھی کھانے کے لیے دیتا ہے، بہتر بات ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہ تھی کہ اپنے لیے مکان نہیں ہے اتنا اچھا، لیکن دوسرے کے لیے بنوا رہی ہے۔ اپنے کھانے کے لیے اتنا نہیں ہے لیکن دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، دوسرے کی مصیبت میں کام آ رہے ہیں، کہ اپنی طاقت کے باوجود اپنا مکان عالی شان نہیں بنا رہے، وہی پیسہ دوسرے کو دے رہے ہیں۔ اپنے پاس اچھے کھانے کے اسباب اور پیسے ہونے کے باوجود خود نہیں کھا رہے، وہ دوسرے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، اس کے لیے سواری کا بندوبست کر رہے ہیں، اس کی مصیبت میں مداوا بن رہے ہیں۔ اصل سیرت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کام اور عملی نمونہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس کوئی کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کھانے کے لیے فقر، اس کو فقر اختیاری کہتے ہیں۔ حضور کے پاس مال و دولت تھا، مدینہ طیبہ کے اندر ایک عالی شان مکان بنوا سکتے تھے، لیکن نہیں بنایا، وہی پیسہ دوسروں پہ خرچ کیا۔
عالی شان بادشاہوں والے کھانے کھا سکتے تھے، لیکن ایک وقت کا کھاتے ہیں اور ایک وقت فقر اختیار کرتے ہیں۔ عالی شان کپڑے پہن سکتے تھے، عالی شان سواری رکھ سکتے تھے، ساری چیزیں موجود تھیں، سارے اسباب موجود تھے، تو اس کے باوجود اپنے اوپر استعمال نہ کرنا، دوسرے کو دینا، یہ سیرت طیبہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہم بھی کہ پڑوسی کا خیال کرتے ہیں، ہم بھی دوسروں کو کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، اس کی مصیبت میں مدد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کرتے ہوں گے، لیکن آپ اپنے لیے پہلے کرتے ہیں، اپنا مکان آپ پہلے سوچتے ہیں، غریب کا بعد میں سوچتے ہیں، اپنے کھانے کا پہلے سوچتے ہیں، غریب کا بعد میں سوچتے ہیں، اپنی سواری کا پہلے سوچتے ہیں، غریب کا بعد میں سوچتے ہیں۔ تو آپ اگرچہ امت محمدیہ ہیں، حضور کے امتی ہیں، آپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ قطعاً نہیں پہنچ سکتے۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محلات ہوتے تو مدینہ میں موجود ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہوتی تو سارے مدینہ کے محلات اور جو پلازے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، صحابہ کے ہوتے۔ تو اصل بات سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہی اصل سیرت طیبہ ہے کہ آپ کے پاس سارے اسباب موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، پھر اپنے لیے نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے وہ اپنے پہلے وجود اطہر میں ہوتی تھی، اس لیے قرآن نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے ادا ہوا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو خود نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود کرتے تھے اور پھر دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔ اگر زندگی مبارکہ دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 15 سال پہلے گزر چکے تھے شادی کے، جب نبوت ملی ہے تو 15 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کے حالات کا پتہ بیوی کو ہوتا ہے، زوجہ مطہر کو ہوتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ اب جو شادی شدہ ہیں، اب ان کی اگر ازواج سے پوچھیں تو ان کا پتہ ہوگا، غصے والا ہے، نرم مزاج ہے، کیا ہے، سارا پتہ ہوگا۔ اخلاق کیسے ہیں؟ ویسے تو ہم بہت سے ایسے کہ گھر میں برے اخلاق اور لوگوں کے سامنے بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ گھر میں جو ہی گیا غصہ، یہ مار وہ مار، یہ غصہ کیا وہ غصہ کیا، اور لوگوں کے سامنے پھیکی بلی بن کے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق جو باہر ہیں یہی اخلاق آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، یہ سیرت طیبہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار چکی تھی۔ حضور کی صداقت کا بھی پتہ تھا، حضور کی امانت کا بھی پتہ تھا، حضور کی مسکینوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ معاملات کا بھی پتہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا بھی پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا۔ تو جب نبوت ملی تو ظاہر ہے نبوت آسان نہیں ہے، بہت ایک بوجھ ہے اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب نبوت کا بوجھ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا زملونی زملونی زملونی، کیونکہ ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی. حدیث مبارکہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا. اور فرمایا زملونی، مجھے چادر دیں، مجھے سردی سی لگ رہی ہے، کپ کپی سی ہے. اور آگے جب تفصیل بتائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. وجہ کیا؟ وجہ یہی تھی، آپ تو مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو سچ بولنے والے ہیں، آپ تو نرمی کرنے والے ہیں، آپ تو رحم دل ہیں. ایسے آدمی کو اللہ کبھی ضائع. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی تو اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ اور کیا ہے؟ پاک صاف ہے، اخلاق سے مطہر ہے، مزین ہے. اور جو چیز جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جتنے کمالات پوری دنیا میں ہیں وہی کمالات اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنے انبیاء کے اندر صفات تھی وہ ساری صفات اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی. ابو داؤد شریف کی حدیث، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ازواج سے پیار و محبت تھا، لیکن ایک کچھ زیادہ ہوتا ہے جس کو تبی کہتے ہیں. اسی لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی، بتاتا چلوں آپ کو، ایک مجلس میں تھے تو ایک دوست نے کہا کہ دوسری شادی کروں گا تو میرے لیے انصاف برابری مشکل ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ اپنی طرف سے برابری کرنا لازمی ہے، باقی ایک قلبی میلان ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے آپ کے 3-4 بچے ہیں تو ان میں سے ایک بچے کے ساتھ طبی طور پر آپ کو محبت ہوتی ہے تو یہ آپ کی اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب اللہ کی طرف سے ہے تو آپ اس میں کیا ہے؟ پکڑے نہیں جائیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناانصافی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے اتنی ازواج عطا کی ہیں تو کسی کے ساتھ زیادتی کریں، سوال پیدا بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی سوال اٹھائے گا تو وہ گستاخ رسول ہوگا، گستاخ نبی ہوگا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ازواج کے ساتھ طبی طور پر زیادہ محبت تھی، ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وقت مشکلات کا تھا کہ سب چھوڑ گئے تھے. جو صادق اور امین کہنے والے تھے، جب کوہ صفا پہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو جو صادق امین کہنے والے تھے وہی پتھر مارنے والے تھے. جب سب چھوڑ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بھی ساتھ دیا. تو مشکل حالات میں جو ساتھ دیتا ہے بندے اگر انسان ہو تو وہ چیزیں انسان کو یاد رہتی ہے. تو ایک محبت حضرت خدیجہ سے زیادہ قلبی طور پر اللہ کی طرف سے، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طبی طور پر ایک محبت تھی. تو صحابہ کرام کی جماعت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اخلاق حسنہ جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟
کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مطہر اگر دیکھنے ہیں تو قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو بس۔ جیسے قرآن بتائے گا اس کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطابقت کھاتی جائے گی۔ تو اگر قرآن مبارک کو، قرآن پاک کو کسی نے عملی صورت میں دیکھنا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لیں تو قرآن کے 100% مطابق ہے۔ یہ ہوتا ہے عمل، یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ اور پھر صحابہ کرام کی جماعت، ان کو اگر دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی تو پوری صحابہ کی جماعت کی جو زندگی ہے اٹھا کر دیکھ لو تو وہ حضور کی زندگی کے عین ہی مطابق ہے۔ اس لیے گرامی قدر، اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، مختصر سا اشارہ کرنے لگا ہوں کہ ایک اگر کاغذ کے اوپر تاج محل بنا ہوا تو ایک طالب علم نے کہا کہ یہ تاج محل ہے، دوسرے نے کہا نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جیسے آپ کسی کاغذ پر شیر کی تصویر بنائیں اور کہیں شیر ہے، دوسرا کہے یہ شیر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، یہ تو وہی شیر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ اس کاغذ کی تصویر والا شیر یا وہ تاج محل، آپ اس سے وہی فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کاغذ پہ تاج محل بنے، آپ کہیں میں اس میں گاڑی بھی ٹھہراؤں گا، آرام بھی کروں گا، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ کاغذ والا شیر آپ سامنے رکھیں، وہ آپ کو کاٹتا ہے؟ نہیں کاٹتا۔ تو گرامی قدر، جیسے ایک تاج محل اخبار پہ بنا ہوا ہے اور ایک حقیقی ہے تو دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ایک حقیقی شیر ہے اور ایک کاغذ پہ بنا ہوا ہے تو ایسے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو گرامی قدر، آج وقت، اس ٹائم مسلمان، یہ اس دور کا مسلمان اور اس دور کا ایک جیسے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ دن بدن کامیابی کی طرف جا رہے تھے اور وہ ایک عملی نمونہ تھے۔ آج وہ کاغذ والا مسلمان تو ہے، وہ حقیقی مسلمان۔ تو گرامی قدر، یہاں اس کو روک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پہلو کو آگے چلائیں گے۔ تو گرامی قدر، یہاں سے بات چلی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جو بات کہتے تھے وہ عمل میں ہوتی تھی، تب ہی کامیابی آتی ہے۔ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ ہمارے قول اور فعل اور عمل میں تضاد ہے۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، ہمارا عمل کچھ بتا رہا ہوتا ہے۔ ہم زبان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے، لیکن ہمارا وجود محمد کی سیرت سے بالکل خالی۔ لہٰذا اس پہ ہم ابھی بھی سوچیں اور رات کو سونے سے پہلے اس کو سوچ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کے مطابق ہماری سیرت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، پھر ہم اپنے مسلمان ہونے پر ہم کو رونا چاہیے، ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم وہ والے مسلمان جو قرآن بتا رہا ہے، جو حدیث مبارکہ بتا رہی ہے، وہ نہیں ہے۔ لہٰذا نام گنوانے کے لیے کافی نہیں ہے، عملی طور پر بنے۔ لہٰذا مجھے بھی اور سب کو اس پر اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ، جو عملی نمونہ تھے، ہم وہی عملی نمونہ بن جائیں تو کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چہرہ دکھانے کے بھی قابل ہوں گے۔
ورنہ کہا جائے گا سخ سخ، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، اس کو دفع کرو دفع کرو۔ وہی رحمت للعالمین ہے، قیامت کے دن جب امتی کا عمل نہیں ہوگا تو وہی فرمائیں گے دفع کرو، یہ میرا امتی نہیں۔ تو گرامی قدر ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم امتی ہیں اور ہم چلے جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ قیامت کے دن ہمیں سننے پڑیں اور کہا جائے، فرشتے کہیں اس کو دفع کرو، حضور خود فرما رہی ہے میرا امتی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب کو اس پر سوچنے، عمل اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔